هو الأول لم يزل والآخرة بلا أجل خرت له الجباه والصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المعيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الداعمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات عزیزان گرامی قدر ارباب بلا، سورہ مبارکہ آل عمران کی 134 کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیے گئے. خالق کائنات اپنے کلام بلاغت کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے اس انداز میں کہ انسان اپنے منصب کو سمجھتے ہوئے اس میں اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کرے. توجہ رکھیے گا، بڑی دقیق گفتگو آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور چونکہ یہ ایام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام منسوب ہیں، سرکار کی ذات مقدس بڑی عظیم ہے، پوری انسانیت کے لیے پوری درسگاہ ہے امام زین العابدین. لہذا اگر آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم ان لوگوں کو کہ جنہیں اللہ نے مال عطا کیا، ان کی صفت، ان کی صفات اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ جو لوگ صاحبان ایمان ہیں ان کی نشانیاں جہاں اس نے قرآن حکیم میں ابتدا میں بیان کی سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ صاحبان تقوی، صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جو اس کے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے، چاہے راحت کے دن ہوں چاہے پریشانی کے ایام ہوں، وہ اپنے ہاتھ کو انفاق سے نہیں روکتے. کیوں نہیں روکتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے، اگر ہمارا ہوتا تو ختم ہو جاتا. بڑی توجہ رکھیے گا، اگر ہمارا مال ہوتا ہم خرچ کرتے ختم ہو جاتا، لیکن چونکہ کوئی ہمیں دے رہا ہے، ذرا سا اپنی سماعت کیونکہ کوئی ہمیں دے رہا ہے، اور دینے والی ذات کا خزانہ خالی نہیں ہوتا، لہذا اگر ہم نے لوگوں سے ہاتھ کو روکا تو وہ ہم سے ہاتھ کو روک لے گا. لہذا ہمارے ہاتھ سے انفاق ہوتا رہے، ہمارے ہاتھ سے راہ خدا میں جو ہے مال ہم خرچ کرتے رہیں، اللہ ہمیں دیتا رہے گا.
تو صاحبان ایمان توکل کے اوپر ان کی بنیادی چیز ہے توکل، وہ اللہ پر توکل کرتا ہے۔ ان کا ایمان اس قدر مضبوط ہے اپنے اللہ پر کہ انہیں یہ یقین ہے کہ جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی عطا کرے گا۔ اس کی عطاؤں کے سلسلے رکنے والے نہیں ہیں، اس کی عطاؤں کے سلسلے جاری و ساری ہے۔ اس کی عنایات، اس کا کرم، اس کی جود و سخا کبھی انسانوں سے رکتی نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت میں رک سکتی ہے، اگر اس نے اس کی مخلوق سے ہاتھ روک لیا تو اللہ اس سے ہاتھ روک لے گا۔ توجہ فرمائیے آپ، لہذا اس کی مخلوق کے اوپر رحم کرو تاکہ وہ بندوں پر رحم کر دے۔ وہ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور اس کے پیار کرنے کی نشانی ہے کہ اس نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، وارث کے ساتھ چھوڑا ہے۔ صلوات پڑھ ذرا محمد اس نے ہمیں بے مہار کے نہیں چھوڑ دیا، خلق کرنے کے بعد اس نے حیوانوں کی طرح ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، اس نے ہم سے پہلے ہمارے لیے ہادی مقرر کر دی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جو زمین پہ پہلا اللہ نمائندہ اپنا بھیج رہا ہے وہ اسی لیے بھیج رہا ہے کہ کل انسان اس کی بارگاہ میں آ کے یہ شکایت نہ کرے ہم تھے تیرا بتانے والا، راستہ کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہم تھے کوئی ہمیں سکھلانے والا نہیں تھا، ہم تھے تیرے بارے میں کوئی بتلانے والا نہیں تھا، ہم تھے تیری کوئی معرفت کروانے والا نہیں تھا، ہم تھے تیرے بارے میں کوئی بتلانے والا نہیں تھا۔ اللہ نے پہلے بتلانے والے کو بھیجا ہے، توجہ فرمائی، بعد میں ہمیں بھیجا ہے، پہلے اس نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا۔ اور وہ کیسے نہ ہماری ہدایت کا انتظام کرتا، تو اس نے ہماری مادی ضروریات کے لیے زمین اور آسمان کو ایک کر دیا۔ توجہ ہے آپ کی، اس نے ہماری مادی ضروریات کے لیے زمین اور آسمان کو ایک کر دیا۔ اگر ہمیں ہوا کی ضرورت تھی تو کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہوا موجود نہ ہو۔ اگر ہمیں پانی کی ضرورت تھی تو کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پانی موجود نہ ہو۔ چلنے کے لیے ہموار زمین کی ضرورت تھی، اس نے ایسا فرش بچھا دیا کہ انسان سیر و فی الارض گھومے اور پھرے، اور اس کی آیات کے اندر اس کی آیات میں غور و فکر کرے، اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرے۔ ہمیں ایک چھت کی ضرورت تھی، اس نے آسمان ہمیں عطا کیا۔ ہمیں درختوں کی ضرورت تھی، اس نے درخت لگا دیے۔ ہمارے لیے دل بہلانے کے لیے چرند پرند کی ضرورت تھی، اس نے چرند پرند کو پیدا کر دیا۔ ہماری غذاؤں کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اس نے جا بجا ان چیزوں کو پیدا کر دیا۔ تو جو ہماری مادی ضروریات کے لیے زمین اور آسمان ایک کر رہا ہو، کیا وہ ہماری ہدایت کو خالی چھوڑ دے گا؟ بغیر ہدایت کے چھوڑ دے گا؟ اسی لیے پہلے ہدایت کا انتظام کیا ہے، بعد میں ہمیں زمین پر بھیجا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سرائے و ذرائے، عام حالات ہوں، راحت کے عالم ہوں، انسان سکون میں ہو، مال و متاع اس کے پاس ہو، تب بھی نشانی یہ ہے متقی کی کہ وہ عطا کرتا ہے۔ اگر سختی میں ہے تو بھی عطا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ سے تجارت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اپنے امام کو، امام زین العابدین کی زندگی پہ امام کی زندگی پہ نگاہ کریں گے تو آپ کو اور آسانی ہو جائے گی۔ مشکل ترین دور ہے اسیری کا، اور اس اسیری میں اگر کوئی سائل آیا ہے تو علمی سوال ہوا تب بھی امام نے اس کے سوال کو پورا کیا، مادی سوال ہوا تو بھی امام نے زندان سے اس کے سوال کو پورا کیا، اور کس انداز میں پورا کیا۔ اس کی مانگنے والے نے مانگا اور جھولی پھیلائی تو امام نے خاک اٹھا کے اس کے دامن میں ڈال کے کہا دیکھ تو صحیح ہے کیا۔ اب جو نگاہ کی دنیا کی بہترین قیمتی اشیاء اس کی آغوش کے اندر، ان کی عطا نہ سختی میں رکتی ہے، یہ ایسے حالات ہوں جب حالت سکون میں ہوں تو بھی ان کی عطا ہے، اور اگر انسان پریشانی کے عالم میں ہو تب بھی ان کی عطا ہے۔ تو عطا سے نہیں رکنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ رکے
سخاوت سے، جود و سخا سے، اس کے دیے ہوئے مال سے، تو پھر اللہ بھی اپنے ہاتھ کو روک لے گا۔ وہ تو انسان کی نیت کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ یہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ ریاکاری کے طور پہ کون کتنا خرچ کر رہا ہے، دنیا دکھاوے کے طور پہ کون کتنا خرچ کر رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے طور پہ، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام ہو دنیا کے اندر روشن کہ یہ تو بڑے متقی اور پرہیزگار اور اللہ والے ہیں، انہوں نے تو جناب اتنا خرچ کیا اللہ کی راہ میں، تو پروردگار عالم اس نیت کا بدلہ دنیا میں دے دے گا۔ اس لیے اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ امام علی علیہ السلام کے لیے ایک شاعر تھا، وہ شاعری کرتا تھا لیکن پختہ کلام نہیں تھا، اصول عروس کے مطابق، قوانین عروس کے مطابق اس کا کلام نہیں ہوتا، تو شعراء اسے اپنی بزم میں جگہ نہیں دیتے، کئی محفل ہوتی تھی تو اسے پڑھنے نہیں دیتے تھے، اس کا مذاق بنایا جاتا تھا۔ وہ تھک ہار کے رو کے پیٹ کے امام کی بارگاہ میں جا کے اور اس رکے کو جو امام کے لیے لکھا ہوتا تھا وہ ذریعہ مبارک میں ڈال دیتا، اور یہ ایک عرصے دراز تک اس عمل کو انجام دیتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن فانوس اوپر سے گرا اس کی آغوش میں، اسے چوٹ بھی نہیں لگی، ایسے جیسے کسی نے عطر کیا۔ خدام آئے حرم کے اور انہوں نے اس سے وہ فانوس لے کے دوبارہ لگا دیا۔ اس نے بہت کہا کہ یہ مولا نے مجھے عطا کیا، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ دوسرے دن پھر وہی عمل انجام پایا، فانوس جو ہے بلندی سے اس کی آغوش میں آ گئے۔ تو خدام نے کہا واقعا امام نے تجھے انعام عطا کیا۔ اب اس کے شاعر کے چرچے جو ہے پورے نجف کے اندر مشہور ہوئے۔ اب شعراء کے اندر یہ لگاؤ پیدا ہوا کہ امام نے اسے تو انعام عطا کیا، ہم بھی تو امام کی شاعری کرتے ہیں، ہم بھی تو محفلیں پڑھتے ہیں، ہمارے لیے کوئی انعام نہیں۔ روزانہ رک کے لکھ کے امام کی بارگاہ میں ڈالے جا رہے ہیں، ایک سے ایک کلام لکھ کے امام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، لیکن انعام کوئی نہیں مل رہا۔ ایک دن امام ان سب کے خواب میں آئے تو انہوں نے سوال کیا، مولا آپ نے اس شاعر کو کہ جس کی شاعری بھی پختہ نہیں ہے اسے تو انعام عطا کیا اور ہمیں محروم رکھا۔ تو امام نے کہا کہ تم جس کے لیے لکھتے تھے، بڑی توجہ، تم نے جس کے لیے کلام لکھا داد و تحسین کے لیے نا، کہ لوگ ہمیں داد دیں، تو تمہاری قیمت مکمل ہو گئی، وہ تو لکھتا ہی میرے لیے تھا۔ توجہ فرمائی نا آپ نے۔ اسی طریقے سے کہ پروردگار کی بارگاہ سے بھی عطا اسی کو ہوتا ہے جو اس کے لیے عمل انجام دے۔ اگر لوگوں کے لیے عمل انجام دے گا تو لوگوں سے اس کو واہ واہ کی صورت میں، داد کی صورت میں، سبحان اللہ کی صورت میں اس کو اس کی قیمت مل جائے گی، اس سے علاوہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بڑی توجہ رکھیے گا میری باتوں پر، اس کے علاوہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یعنی جو اس نے کیا انسانوں کے لیے کیا، انسانوں سے ذات تیری بات ختم ہو گئی، لیکن اللہ انسان کی نیت کو دیکھتا کہ اس میں کتنا اخلاص ہے، اس کے اندر کتنی محبت ہے اللہ کی، یہ اس عمل کو کس کے لیے انجام دے رہا ہے۔ اگر اس میں ذرا سی بھی دنیا کی آمیزش نہ ہو اور وہ اللہ کے لیے انجام دے دیا جائے تو مرحلہ یہاں پہنچتا ہے، اگر شخص بستر پہ سوئے تو نفس بیچ کے مرضی خرید لیتا ہے، تلوار چلائے تو ثقلین کی عبادت اس سے افضل ہوتی ہے۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھنے مل کے محمد۔ توجہ فرمائی نا آپ نے۔ تو انسان اگر اخلاص نیت کے ساتھ کام کرے، خلوص کے ساتھ کام کرے، تو ہمارے سامنے ائمہ کی زندگی، سید سجاد کا سجدہ جو 11 محرم کی رات کا سجدہ ہے، ابھی میں منزل مسائل میں نہیں ہوں، وہ سجدہ جو 11 محرم کی رات کو امام زین العابدین علیہ السلام جلتے ہوئے خیموں کی رات پیدا کر رہے ہیں، اس سجدے کے اخلاص کو ہم اور آپ نہیں پہچان سکتے۔ اس لیے سارے دن کی قربانیاں دینے کے بعد یہ ہے وہ پریشانی کا عالم، اس سے زیادہ دہشت زدہ ماحول نہیں ہو سکتا۔ جہاں عزیزوں کے لاشیں بکھرے پڑے ہوں، پامال لاشیں بکھرے پڑے ہوں، مائیں اور بہنیں ساتھ ہوں، رضائیں چھن چکی ہوں، بستر کو نیچے سے چھین لیا گیا ہو، خیموں کو آگ لگا دی گئی ہو،
ایسے میں اگر اطمینان کے ساتھ کوئی کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ صدقا صدقا، لا الہ الا اللہ شکرا شکرا، تو میرا اور آپ کا امام سید سجاد ہے۔ سید سجاد کس کے لیے یہ سجدہ کر رہے ہیں؟ وہاں کون ہے جسے دکھانا چاہتے ہیں؟ وہاں کون ہے جسے بتلانا چاہتے ہیں؟ وہاں تو سارے دن کی محنتوں کا صلہ مانگ رہے ہیں، شکر کی صورت میں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ یہ امتحان بھی تو نے ہمارے خاندان میں رکھا، پروردگار تیرا شکر ہے یہ قربانیاں بھی تو نے ہمارے خاندان میں رکھی، تو نے بے دینی کی ذلت نہیں، ہمیں دین کی عزت سے نوازا۔ سید سجاد کی زندگی اتنی مہم ہے کہ کنیز سے پوچھا کسی نے کہ تیرے مولا کی زندگی کیسے گزرتی ہے، تو کہا مختصر بتاؤں یا تفصیلاً بتاؤں؟ توجہ ہے آپ حضرت؟ مختصر عرض کروں یا تفصیلاً؟ کا مختصر عرض کر، کبھی میں نے دن میں انہیں کھانا نہیں پیش کیا اور رات میں ان کے لیے بستر نہیں بچھایا۔ یہ جملے آپ نے تو سن لیے کہ کبھی دن میں نے انہیں کھانا پیش نہیں کیا، یعنی دنوں کو روزہ رکھتے تھے اور رات میں نماز پڑھتے تھے، کب میں کھانا پیش کروں اور کب میں ان کے لیے بستر بچھاؤں؟ اور یہی سوال امیر شام نے مولا کی چاہنے والی سے کیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ دیکھ علی اور تجھ میں بڑا فرق ہے، تو حکومت سے پہلے کیسا تھا، حکومت کے بعد کیسا ہے؟ علی جیسا حکومت سے پہلے تھا، علی ویسا حکومت کے بعد۔ جس کی زندگی کے اندر دولت کی فراوانی سے اللہ کی اطاعت میں کمی نہ آئے اسے علی کہتے ہیں، اور جس علی سے بندگی سیکھی ہے اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ زین العابدین کا لقب کسی اور امام کے پاس نہیں ہے، جبکہ آپ دیکھیں حضرت سید سجاد کی زندگی میں جب کسی نے کہا کہ مولا آپ کی نمازیں باکمال، آپ کی عبادتیں، آپ کی ریاضتیں کیا کہنا، تو مولا نے فرمایا ذرا وہ دفتر تو لے کے آؤ، وہ کتاب تو لے کے آؤ جس میں میرے دادا علی کی نمازیں اور عبادتیں درج ہیں، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ علی کی عبادتوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا سید سجاد کی عبادت کا۔ جس کی ایسی عبادتیں ہوں وہ بھی زین العابدین نہیں۔ امام حسین سید الشہداء ہے، زین العابدین نہیں۔ امام زین العابدین ہے، اور پیغمبر نے فرمایا، حضرت ابن عباس نے روایت کی، منقبۃ الاعمال کے اندر یہ روایت نقل ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، بڑی توجہ رکھیے گا، قیامت کے دن آواز دی جائے گی، زین العابدین کہاں ہے؟ انبیاء کی صفیں پھٹیں گی اور درمیان سے میرا بیٹا علی ابن الحسین ابن ابی طالب چلا آ رہا ہوگا کہ یہ ہے سید سجاد، یہ ہے عبادتوں کی زینت، یہ ہے زین العابدین۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی عبادت جو سید سجاد نے ادا کی ہے اس طریقے سے کسی نے ادا نہیں کی، کسی نبی اور معصوم نے اس انداز میں عبادت کو انجام نہیں دیا جس طریقے سے سید سجاد نے انجام دیا۔ کوئی بتائے شام غریبہ کی رات میں جو سید سجاد کی عبادت ہے، ایسی عبادت کسی نبی نے انجام دی، کسی امام نے انجام دی، لیکن سید سجاد نے انجام دی۔ بے مکنا اور چادر پھپھیوں کے ساتھ عبادت کو انجام دے رہا ہے، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جھگڑا ہوا ہے امام اور عبادت کو انجام دے رہا ہے، یہ آپ کا امام۔ تو اب اندازہ کریں کہ جو علی علیہ السلام کی تربیت یافتہ 2 سال علی علیہ السلام کے ساتھ رہے امام سجاد، اور آپ کو پتا ہے کہ اولاد سے جو محبت ہوتی ہے انسان کو، اصل سے زیادہ سود پیارا، محاورہ مشہور ہے۔ اب علی علیہ السلام کی زندگی یہ ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ذکر خدا کرتے ہیں۔ سید سجاد بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، جو دادا کر رہا ہے وہی پوتا کر رہا ہے۔ اگر علی قیام میں ہے تو سجاد قیام میں، علی رکوع میں ہے تو سجاد رکوع میں، علی سجدے میں ہے تو سجاد سجدے میں۔ جس کی شبیہ 2 سال کی عمر میں علی سے ملتی ہو، وہ جوان ہو کے کیسا ہوگا؟ ذرا توجہ کیجیے، وہ جوان ہو کے کیسا ہوگا؟ خود امام حسن نے بعد میں امام حسین علیہ السلام سے جب مولا کائنات دنیا سے چلے گئے
تو امام حسن علیہ السلام نے آپ کی ذمہ داری لی، تربیت کی اور اپنے ساتھ رکھا۔ اب امام حسن معصوم، کہہ رہے ہیں کہ 12 سال کا بچہ رات کو اٹھتا ہے تہجد کے لیے، نماز پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، اور حالت کیا ہے نماز ادا کرنے کی کہ سجدے میں سر ہے، تو جب تک پسینہ نہ آ جائے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا۔ ہمارا بھی ائمہ کے ساتھ تعلق اور واسطہ اور علاقہ اسی ادا سے ہوگا، اسی صورت میں ہوگا کہ ان کی سیرت سے ہمارا اتصال ہو جائے، ہم متصل ہو جائیں ان کی سیرت کے ساتھ، ہماری نمازیں کیسی ہوں، ہمارے روزے کیسے ہوں، ہماری عبادت کیسی ہو، ہمارے سجدے کیسے ہوں۔ امام علیہ السلام جو تکبیر کہتے تھے وہ ایک ایک جوڑ لیتا تھا، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آتے تھے تو بار بار کہتے تھے یہاں تک کہ روح جسم سے نکل جائے۔ یہ حالت ہے سید سجاد کی نماز میں، اور یہ کیفیت ہے کہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ حتیٰ کہ امام اپنے لیے یہ بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ اگر ابا کا ہٹ گئی ابا دوش سے تو کبھی اسے سیدھا نہیں کیا دوران نماز، کہ یہ حرکت بھی میرے اور اللہ کے درمیان حائل نہ ہو۔ جہاں اتنے انہماک اور منہمک ہو کر نماز ادا کی جا رہی ہو، وہاں پھر کائنات کی مشکلات ان کے لیے مشکلات نہیں ہوتی، لذت بن جاتی۔ کاش کہ اس جملے پہ غور کیا ہوگا کہ جب بندہ مومن جب تک مشکلات میں محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو منزل امتحان میں، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے آپ کو آمادہ امتحان کر لیتا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو پھر اس کی وہ مصیبتیں لذتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جب عام کسی دنیا سے جانے والے سے پوچھا جائے کہ واپس دنیا میں آنا ہے تو کہے گا اس مصیبت زدہ دنیا سے بہتر میں اپنی قبر میں۔ لیکن ایک شہید سے جب پوچھا جائے کہ تمہیں دنیا میں جانا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں جانا ہے۔ کہا اتنی تکلیف کے بعد بھی دنیا میں جانا ہے؟ کہا کہ ان کی محبت میں جو تکلیف پہنچی اس سے جو لذت محسوس ہوئی ہے وہ لذت بار بار حاصل کرنے کو جی چاہتا ہے۔ توجہ فرمائی، مکتب آل محمد شہادت کا مکتب اسی لیے ہے کہ یہاں تکلیفیں لذتوں میں بدل جاتی ہیں۔ کوئی کسی کے لیے کوئی کام کرتا ہے لیکن امام حسین کے لیے لیبر پیش کرتا ہے انسان اپنے۔ ابھی آپ دیکھیے گا 40 کے اوپر ارب پتی کروڑ پتی لوگ زمین پہ بیٹھے ہوں گے، ہاتھوں میں کپڑا لے کے کہ کوئی عزادار آ جائے اس کا پیر صاف کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ محبت اور علاقہ ہے کہ جو آپ کو پروردگار عالم نے گاڈ گفٹڈ عطا کیا۔ گاڈ گفٹڈ ہے یہ چیز آپ کو۔ اگر آپ کا خمیر ان کی محبت سے نہ گوندا گیا ہوتا تو آپ یہ سب کچھ نہ کر رہے ہوتے۔ مجلس حسین میں آ کے رونا یہ اس امر کی دلیل ہے کہ آپ کا خمیر ان کی محبت سے گوندا گیا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی حفاظت کریں۔ جب کسی کے پاس کوئی قیمتی شے ہوتی ہے اس کی اتنی حفاظت کرتا ہے۔ اگر ہیرے ہیں اس کے پاس تو بینک کے لاکر میں جا کے رکھتا ہے، اور ہر مہینے یا مہینے میں 2 دفعہ جا کے ان کو ٹٹولتا ہے کہ پورے بھی ہیں کہ نہیں۔ یعنی ایک تو حفاظت کرتا ہے اور حفاظت کرنے کے بعد اس کی گنتی کو مکمل رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو اطمینان دلاتا ہے جو میرے پاس قیمتی شے ہے وہ موجود ہے اور محفوظ ہے۔ تو جس کے پاس کائنات کی سب سے زیادہ قیمتی شے ایمان ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ایمان کو ہر وقت چیک کرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان مجھ سے تھوڑا تھوڑا کر کے لے جا رہا ہو، کہیں میں نفس کی سرکشی میں نہ لگ گیا ہوں، کہیں ظرف نفس کو نجس نہ کر بیٹھا ہوں، کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ جس کی وجہ سے میرے ایمان کی شمع مدھم پڑ گئی ہو، جس کی وجہ سے شیطان میری کبھی فجر کی نماز مار دیتا ہو، کبھی ظہر کی نماز کو کھا جاتا ہو، کبھی مغرب عشاء کی نماز کو میری کھا جاتا ہو۔ اگر یہ عالم ہو انسان کا کہ اس کی نمازیں ترک ہو رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ زیادہ ہیں، اعمال کم ہیں۔ ایمان کوتا ہے، ایمان میں کمزوری ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان کا مرتے وقت سب سے اہم ترین چیز جو شیطان چھیننے کے لیے آتا ہے وہ یہ ایمان ہے کہ اگر میں نے اس سے ایمان لے لیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن آل محمد کی محبت کی وجہ سے مومن کو ان کی محبت کی وجہ سے
اس چاہنے والے کو جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کا ایمان نہیں چھین پاتا. یہ مغفرت شدہ مرتا ہے جب دنیا سے جاتا ہے. یہ ان کی محبت اور ان کی ولا ہے. صلوات پڑھنے میں کہ ذرا محمد بڑی توجہ رکھیے گا. قرآن سے ہمیں کتنا شغف ہے, ہمارا عمل کتنا ملتا ہے معصوم کی زندگی سے, ہمارے عمل میں کتنی لرزش ہے, استقامت نہیں ہے ہمارے عمل میں. اے کاش کربلا میں ہوتے کہہ دینا آسان ہے, لیکن کربلا میں ہوتے اور پھر مثل جان اور سعید کے, زہیر کے وہاں پر ڈٹے ہوتے, یہ کمال ہے. حبیب ابن مظاہر کی طرح ڈٹے ہوتے, یہ کمال ہے. کیونکہ کربلا ایک ایسا امتحان گاہ تھی کہ جہاں پوری کائنات کے تمام مصائب اپنے پوری شدت کے ساتھ موجود. سورج اپنی گرمی کو پورے انداز سے جو ہے زمین تک پہنچا رہا تھا, بلکہ یوں کہوں کہ آگ کو ابل رہا تھا, بلکہ اس سے بھی آسان کر دوں کہ سورج سوا نیزے پہ. اور اگر پیاس کا امتحان تھا تو جتنی ایک انسان سے شدت پیاس کا امتحان لیا جا سکتا ہے اتنا اللہ نے اس شدت کو حسین کے اندر پیدا کیا. یہ وہ پیاس ہے کہ جس میں امام حسین نے امتحان دیا, سید سجاد نے امتحان دیا, اہل بیت اطہار نے امتحان دیا, کہ اگر عام انسان اس پیاس کا شکار ہو جائے تو اس کی جلد پھٹنے لگ جائے, اس کی ہونٹوں سے خون رسنے لگ جائے. اس شدت کی پیاس کے عالم میں اللہ کی رضا کے لیے کہ تو ایسے دیکھنا چاہتا ہے دین خدا کی راہ میں, اپنی راہ میں اپنی بندگی کو ایسے آزمانا چاہتا ہے, تو حسین اس کے لیے تیار ہے. اور یہ داد شجاعت حسین نے لی ہے کربلا میں کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوا. یہ اعزاز علی کے بیٹے کو حاصل ہے, بندے میں تجھ سے راضی ہوا. یہ اعزاز کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے. ایسے اہل بیت کے گھرانے سے ہماری وابستگی ہے تو ہم میں کتنا شغف ہے دین پہ عمل کرنے کا, عمل پیرا ہونے کا. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا, کیونکہ ان کے گھر کی جو کنیزیں ہیں وہ بھی قرآن کو اس طریقے سے جانتی ہیں کہ اگر گفتگو بھی کریں گی تو زبان وہ استعمال کریں گی جو الہی ہو. یہ وجہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واقعات ہیں, لیکن یہ پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں بڑا علمی مرحلہ ہے. ذرا غور و فکر کیجئے گا کہ کنیز بہت ساری ہیں امام کی, ان میں سے ایک کنیز کی ذمہ داری یہ ہے کہ امام کے لیے پانی لائے تاکہ امام اس سے وضو کرے. جب وہ ظرف جس میں پانی تھا لے کر آئی ہے, اتفاق سے وہ ظرف اس سے چھوٹا اور امام کا چہرہ اس کی وجہ سے زخمی ہو گیا. جیسے امام کا چہرہ زخمی ہوا, امام نے اس کی طرف دیکھا. جیسے امام نے اس کی طرف دیکھا, اس نے آیت قرآن کی تلاوت کر والکاظمین الغیظ. بڑی توجہ رکھیے گا کہ اہل تقویٰ وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. امام نے کہا میں نے اپنے غصے کو تمام کیا. اس نے دوسری آیت پڑھی, آیت کے اگلے حصے کو پڑھا وعافین عن الناس, والعافین عن الناس. اہل تقویٰ وہ ہیں کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. امام نے کہا جا میرے اللہ نے تجھے معاف کیا. جملے کی نزاکت دیکھیے, امام نے یہ نہیں کہا میں نے تجھے معاف کیا, کہا جا میرے اللہ نے تجھے معاف کیا, بتا دیا میں نے بھی معاف کیا. جب بندے کے اوپر حقوق ہوں تو جب تک بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرتا. توجہ فرمائی, امام نے بتا دیا چونکہ میں معاف کر چکا اس لیے اللہ نے بھی معاف کر دیا. اس نے کہا واللہ یحب المحسنین. امام نے کہا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا, جہاں جی چاہتا ہے چلی جائے. توجہ فرمائی, کیونکہ یہ غلامی سے نجات عطا کرنے کے آج کہاں ہے غلامی کا سسٹم, کنیزی سسٹم ہے کہیں دنیا میں. انہوں نے دین کے اندر کہا کہ اگر روزے قضا ہو جائیں تو اتنے غلام آزاد کر دو, کفارے کے اندر اتنے غلام آزاد کر دو, یہ غلطی ہو جائے اتنے غلام آزاد کر دو, غلام آزاد کرنے کا اتنا ثواب.
کہیں اگر اس سے غلطی ہو گئی اس نے معافی مانگی اسے آزاد کر دیا، کوئی اچھا جملہ کہہ دیا جو اللہ کی محبت اور اس کی راہ میں ہو، اس جملے کے عوض آزادی عطا کر دی. یعنی اتنی آزادی عطا کی کہ آج غلامی کا نظام دنیا میں موجود نہیں ہے. انہوں نے نظام غلامی کو ختم کر کے کہا اگر غلامی ہو تو اس کی ہو کہ جس کی حاکمیت ہے، جس کے ہم بندے ہیں. غلامی ہو، اطاعت ہو تو اس کی ہو. طاعت ہو غنن کہ جس کی اطاعت لوگوں سے مستغنی کر دیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ فرمائی. دعائے کمیل کا جملہ ہے آپ کے سامنے جو میں نے نقل کیا. طاعت ہو غنن کہ اس کی اطاعت بندوں سے انسان کو مستغنی کر دیتی، اپنا نیاز مند رکھتا ہے اور بندوں سے بلند کر دیتا ہے. پھر وہ بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوتا، ہمیشہ عطا کرنے والا نظر آئے. اس کی اطاعت لوگوں سے مستغنی کر دیتی. یہی وجہ ہے کہ ائمہ کبھی کسی دربار کے محتاج نہیں رہے، ان کی سیرت کسی دربار کی محتاج نہیں رہی. آج بھی عزاداری سید الشہداء کسی دربار کی محتاج نہیں ہے کہ کوئی پرچار کر رہا ہو، کوئی فنڈنگ کر رہا ہو. اس کی فنڈنگ اللہ کرتا ہے، بلکہ جو لوگ اس میں خرچ کرتے ہیں اللہ نے کہا تم ایک خرچ کرو گے میں تمہیں 10 عطا کروں گا. اور چونکہ یہ ان کی تحریک ہے اور اس تحریک کے بانی خود سید سجاد ہیں، تو آپ دیکھیں کہ دنیا اس پہ اثر انداز نہیں ہے، یہ دنیا پہ اثر انداز ہے. دنیا پوچھتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو اسلام کا روشن چہرہ دنیا کے سامنے آتا ہے. اسلام یزید اور اسلام حسین پہچانا جاتا ہے. دین کا روشن چہرہ عزاداری سید الشہداء کی وجہ سے اور اس کے بانی امام زین العابدین. جہاں کیفیت یہ ہو، آپ کے مکارم اخلاق اتنا بلند ہے کہ ابو حازم نقل کرتا ہے، ہماری شیخ صدوق نے، خود شیخ صدوق نے نقل کیا، آیت اللہ مستنبط نے اسے مناقب اہل بیت میں نقل کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ابو حازم کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے، امام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سید سجاد سے سوال کیا، اور سوال کیا تھا کہ کیا آپ نماز کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ کہا مجھے بہت غصہ آیا، میں نے چاہا کہ اس پہ حملہ کروں. امام نے مجھے کہا اے ابو حازم، اہل علم حوصلہ مند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. سبحان اللہ. اے ابو حازم، اہل علم حوصلہ مند ہوتے ہیں، اور صرف حوصلہ مند نہیں مہربان بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ فرمائی آپ نے. صرف حوصلہ مند نہیں مہربان بھی. جہاں علم ہوگا وہاں علم بھی ہوگا، صبر بھی ہوگا، برداشت بھی ہوگی. غصہ جہالت کی علامت ہے، صبر علم کی علامت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ فرمائی. یہ جو آج معاشرے میں ایک بے چینی ہے، ایک پریشانی ہے، ایک بے راہ روی ہے، یہ جہالت کی وجہ سے. انسان سمجھتا ہے کہ ڈگریاں علم کہلاتی ہیں، ڈگریاں علم نہیں ہوتی. علم تو وہ ہے جو اللہ دل کے اندر اس کی روشنی کو پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جسے چاہے اس نور سے نوازتا ہے، حکمت کے خزانوں سے جسے چاہے نوازتا ہے. یہ تو انسان کے معاش کے ذرائع ہیں، یہ تو فن کے آلے ہیں. علم کہاں ہے؟ علم تو وہ ہے کہ جس سے اللہ کی معرفت حاصل کی جائے. علم تو وہ ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل کی جائے. جس علم سے اللہ کی اور اہل بیت رسول کی معرفت حاصل نہ ہو وہ علم نہیں ہے. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. علم وہ ہے کہ جس سے معرفت خدا. اول العلم معرفت الجبار، پیغمبر کا قول مبارک. تفویض آخر العلم تفویض الامر الیہ. اور علم کی آخر یہ ہے کہ انسان اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کرے. سبحان اللہ. ابتدا یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرے. جب انسان کو پتہ چل گیا کہ ہاتھ میرے نہیں، پیر میرے نہیں، آنکھیں میری نہیں، کان میرے نہیں، زبان میری نہیں، دل میرا نہیں، یہ سب اس کا ہے. جب یہ سب اس کا ہے تو اس کے حوالے کر دیں. سبحان اللہ. اور جب انسان اس کے حوالے کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یہ وجہ اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ وزن اللہ ہے، یہ جنب اللہ ہے. تو انسان اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے
تو پھر اس کا عمل نہیں رہتا، پھر اللہ اس کے عمل کو اپنی طرف نسبت دے دیتا۔ نعرہ حیدری، علم یجد کا یتیمن فآویٰ، پرورش ابو طالب نے کی، اللہ نے کہا اے حبیب پرورش ہم نے کی۔ جہاں عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے اور صرف اللہ کے لیے عمل انجام دیا جائے تو پروردگار پھر اعلان کر دیتا ہے بندے اب یہ تیرا عمل نہیں رہا، یہ میرا عمل ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد، یہ تیرا عمل نہیں ہے، یہ ہمارا عمل ہے۔ ابو حازم کو مولا نے کہا کہ اہل علم حوصلہ مند ہوتے ہیں، حوصلہ کرو، مہربان ہوتے ہیں، مہربانی کرو۔ اور اس کے بعد امام نے سوال کرنے والے سے کی طرف رخ کر کے کہا کہ ہاں پوچھ، میں نماز کے بارے میں جانتا ہوں، کیا پوچھتا ہوں؟ کہ نماز کس چیز سے قائم ہوتی ہے؟ کہا اللہ اکبر سے۔ امام سے پہلا سوال اس نے کیا کہ نماز کس چیز سے قائم ہوتی ہے؟ کہا اللہ اکبر سے۔ کہ اس کی واضح دلیل کیا ہے؟ حجت کیا ہے؟ کہا قرات، سوروں کا پڑھنا اس کی دلیل ہے کہ نماز قائم ہو گئی ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ پھر پوچھا اس کی تحریم کیا ہے؟ امام نے کہا تکبیرۃ الاحرام، جس کی وجہ سے دوسرے کام اس کے اوپر جو ہے ساقط ہو جاتے۔ کہا اس کی تحلیل کیا ہے؟ کس چیز سے ختم ہوتی ہے؟ کہا سلام سے۔ کہا اس کا جوہر کیا ہے؟ کہا سبحان اللہ۔ کہا اس کا کمال کیا ہے؟ کہا ہم پر درود۔ کہا قبولیت کا سبب کیا ہے؟ امام نے کہا ولایتنا بل برات من اعدائنا، ہماری محبت اور ہمارے دشمن سے نفرت اس کی قبولیت کا سبب ہے۔ اب اندازہ کرے اگر کہیں بچے اہل بیت موجود ہیں تو وہ سب کچھ تو ہو سکتی ہے، نماز نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا جنوں اور انسانوں، اور یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ انسان اگر مستقل فکر میں رہے اس کو راضی کرنے کی تو یہ مستقل عبادت ہے۔ اگر اس کی فکر ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، مستقل عبادت ہے۔ کوئی میرے عمل کو دیکھ رہا ہے، مستقل عبادت ہے۔ میرا عمل کہیں لکھا جا رہا ہے، مستقل عبادت ہے۔ میرے آثار محفوظ ہیں، مستقل عبادت ہے۔ آخرت پہ یقین ہے، مستقل عبادت ہے۔ بڑی توجہ رکھیے گا کہ یہ مستقل عبادت ہے، جہاں آثار محفوظ ہو رہے ہیں، مستقل عبادت ہے۔ اور ایسے لوگ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، وَهُمْ يُوقِنُونَ، وہ کون لوگ ہیں کہ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں؟ وہ ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ غیب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو بھی قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ جب انسان نے فجر پڑھی تو ظہر عصر تک اس نے کوئی گناہ نہ کیا، ظہر عصر پڑھی ہے تو مغرب عشاء تک کوئی گناہ نہ کیا، اس کا مطلب ہے اس نے فجر کو بھی قائم کیا، ظہر عصر کو بھی قائم کیا۔ توجہ فرمائی، نماز قائم کرنا اور ہے۔ اگر انسان کو نماز برائیوں سے روک رہی تو اس نے نماز کو قائم کیا، اور اگر یہ شخص نماز سے برائیوں سے نہیں رک رہا ہے اور پھر بھی نماز پڑھے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اس کی زحمت ہے، مشقت ہے اور کچھ نہیں۔ کیونکہ انسان کو نماز بندگی کی معراج کراتی ہے، نہ صرف بندگی کی معراج کراتی ہے بلکہ حجابات کو اٹھاتی ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے سے حجابات کائنات ہٹے ہوئے، اس لیے کہ ہماری نماز عادتاً ہے، ہماری نماز عادتاً ہے، یا تو ہم جنت کی لالچ میں کیے جا رہے ہیں، یا عادت کے طور کے بچپن سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، یا غلاموں والی یا تاجروں والی۔ کا بندگی کی نماز امام زین العابدین نے کہا وہ جو خضوع اور خشوع کے ساتھ انجام دی جائے،
جب آدمی سجدہ کرے تو زمین اور آسمان کے ذرہ ذرہ اس کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ پہ حمد کہہ رہا ہو. راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے امام کو دیکھا مسجد کوفہ کے 7ویں ستون کے اوپر آ کے آپ نے اللہ اکبر کہا میں کانپ گیا. ایسی دہشت بیٹھی مجھ پہ کہ میں کانپ گیا. کیوں؟ کہ اس وجہ سے جب سید سجاد نے اللہ اکبر کہا تو کوفے کے در و دیوار نے اللہ اکبر کہا. یہی منظر امام موسیٰ کاظم کا ہے قید خانے میں. یہی منظر امام موسیٰ کاظم کا ہے قید خانے میں کہ جس کو بھیجا تھا جس کام کے لیے وہ بھی سجدے میں گر پڑی. کہا کہ تیری یہ حالت کیوں ہے ایسی، اس طریقے سے یہ حالت کیوں ہوئی تیری کہ جو وہ کر رہا تھا وہ تو کر رہی تھی. کہا جب میں نے دیکھا وہ کہتا تھا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ تو میں نے دیکھا زمین اور آسمان سے آوازیں آ رہی ہوتی تھی سبحان ربی الاعلیٰ. زندان کی دیوار سے آوازیں آ رہی ہوتی تھی سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ. اس جلال کی وجہ سے میں بھی زمین پہ گر گئی اور میں نے بھی کہا سبحان ربی الاعلیٰ. یہ جلال ایک کیفیت ہے، اس کا جمال ہے. حجابات رکھتے ہیں انسان کے سامنے سے نماز پڑھنے کی وجہ سے. انسان دن میں اگر 5 مرتبہ وضو کرتا ہے تو وہ قرب الہی اس نے 5 مرتبہ تو حاصل کیا نا. اس کی چھوٹی سی مثال دو. امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا جب آپ کی زیارت کے لیے آتا ہوں اور اس کے بعد جب واپس جاتا ہوں تو کچھ عرصے تک جو ہے میں متقی اور پرہیزگار رہتا ہوں. جیسے بہت سارے لوگ حج سے جب واپس آتے ہیں تو کئی عرصے تک ان کی نماز پابندی سے جاری ہوتی ہے، ہر چیز ان کی جو ہے وہ جناب اللہ کے گھر سے ہو کے آئے، لیکن آہستہ 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 وہی پرانا روٹین. کربلا سے لوگ ہو کر آتے ہیں، شروع میں وہ بہت مولائیت دکھاتے ہیں، ہر عزادار کے لیے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، لیکن آہستہ 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 پھر وہی پرانا انسان. تو اس نے امام سے یہی کہا کہ مولا جب آپ کے پاس آتے ہیں تو انسان بن کے جاتے ہیں، معاشرے میں جیسے رہتے ہیں معاشرے کا رنگ چڑھتا جاتا ہے پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو امام نے کہا جبھی تو میں تم سے کہتا ہوں کہ آتے جاتے رہا کرو تاکہ تم پہ دنیا کا رنگ ہی نہ چڑھنے پائے. قسم خدا کی یہ حسین ابن علی ہے کہ جس نے آپ کے لیے فرش ادا کو بچھا دیا کہ اپنے پاس آنے جانے کا آپ کے لیے مستقل راستہ کھول دیا کہ مجلس میں آتے جاتے رہو تاکہ دنیا کے رنگ ہی نہ تم پہ چڑھے. یہی تو وہ طاقت ہے جس سے امریکہ خوف زدہ ہے، یہی وہ طاقت ہے جس سے طاغوت خوف زدہ ہے. نہیں ختم کر سکتا یہ آپ کی اس طاقت کو، کیونکہ آپ میں حسینیت حریت ہے، حریت حق پرستی ہے. آپ کے خون کے اندر آپ کسی کے محکوم نہیں بن سکتے. آپ پہ حاکمیت الہیت کی حاکمیت ہے، اس لیے کہ آپ غدیر کو مانتے ہیں. من کنت مولا و فہذا علی مولا کو مانتے ہیں. جو غدیر کے نظام سے وابستہ ہو جاتا ہے انسان، وہ انسان پھر کبھی زندگی کے اندر شکست نہیں کھاتا. اس کی زندگی میں شکست نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس ولایت کی وجہ سے انسان کے اندر ایک جذبہ، ایک شوق ہے. ظالم سے لڑنے کی اس میں حوصلہ ہے، ظالم کو شکست دینے کی اس میں طاقت ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ طاقت حق نہیں ہے، حق طاقت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ فرمائیں، یہ جانتا ہے کہ طاقت حق نہیں ہے، حق طاقت ہے. لہذا اگر آپ دیکھیں کہ اسی حق کے بلبوتے پہ سید سجاد کہ جانتے ہیں کہ یزید کے پاس طاقت ہے، حق ہمارے پاس، حق ہمارے پاس، اور اسی حق کی قوت پہ سید سجاد. کتنا مشکل ترین مرحلہ ہے کسی کے لیے کہ اگر کوئی غیور ہو. غیور ایک ایسی صفت ہے بہت سے لوگوں کے اندر ہوتی ہے جو غیرت مند ہوتے ہیں. انہیں بہن کا اگر ایک بال بھی باہر نظر آ جائے نا ان کی غیرت کو گوارا نہیں ہوتا. یہ تو آج کے معاشرہ ہے ہمارا کہ بہو بیٹیاں ننگے سر بھائیوں کے ساتھ گھومتی ہیں، ان کی غیرت جو ہے ان کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. لیکن غیور اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے ناموس کی اس قدر حفاظت کرنا جانتا ہو کہ اگر اس کا ایک بال بھی نظر آ جائے تو اس کے لیے مر جانے کا مقام ہے. یہ صورتحال سید سجاد کے ساتھ پیش ہے. کیا قیامت کی صورت. اگر یہ مسائل پہاڑوں پہ پڑتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، دنوں پہ پڑتے تو دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتا. اس لیے کہ جو بعد قتل شاہ امتحان دے رہا ہے سید سجاد، وہ اتنا مشکل امتحان ہے.
کہ جب خیمے جلائے گئے تو پھوپھی پریشان ہے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، آپ کی ان آوازوں کو محفوظ کرے، جناب سیدہ آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں زینت عطا کرے، شرما کے نہ رویا کرے، اللہ جانے اگلا برس نصیب ہو کہ نہ ہو، اگلا نصیب لمحہ نصیب ہو کہ نہ ہو۔ عزاداروں ماتمداروں، ایک پھوپھی ہے جو پریشان ہے، کبھی خیمے میں آتی ہے، کبھی خیمے سے باہر جاتی ہے، کیونکہ اس بیمار بھتیجے کے نیچے سے بستر کھینچا جاتا ہے۔ لا محالہ یہ علی کی شیر دل بیٹی اپنی پشت پہ لاد کے سید سجاد کو لاتی، اور یہ وہ امام ہے جس سے قیامت کا مسئلہ پوچھا گیا، سجاد بیٹا خیموں کو آگ لگ گئی ہے، بتاؤ جل کے مر جائیں یا باہر آ جائیں؟ منصب امامت کے آنے کے بعد پہلا جواب کہ پھوپھی اماں خیموں سے باہر آ جائے۔ یہ وہ امام ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے کربلا کو دیکھا، اسی لیے 35-40 سال تک خون کے آنسو روتا رہا۔ جب کسی نے سوال کیا کہ اپنے گریے میں کمی کریں تو امام نے اس سے یہی تو کہا کہ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا غائب ہو گیا تھا، جبکہ یعقوب کو یقین تھا کہ اس کا بیٹا اس سے مل جائے گا، لیکن اس سے علیحدگی کی صورت میں یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ اے عزیز، میرے تو 18 عزیز مجھ سے بچھڑے ہیں، اور جو اب مجھ سے قیامت ہی کو ملاقات کریں گے اس سے پہلے مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ مولا کتنا گریہ کیجیے گا، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ کہا کہ تو نے سچ کہا، شہادت ہماری میراث ہے۔ کیا پھوپھیوں کے سروں سے، بہنوں کے سروں سے چادروں کا چھن جانا بھی میراث ہے؟ عزادارو، جناب یوسف علیہ السلام کی بہنیں جب آپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں تو آپ نے بازار بند کروا دیے تھے، اور دوسرے دن جناب یوسف اس بازار سے گزرے تو گریہ کر رہے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا گریہ کی وجہ کیا ہے؟ سبب گریہ کہتا ان بازاروں سے گزر کے میری بہنیں مجھ سے ملنے آئی۔ عزادارو، جو فخر یوسف ہو اس پہ کیا گزری ہوگی جب درباروں اور بازاروں سے بے مقنع چادر پھوپھیوں کے ساتھ گزارا گیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے سید سجاد نے کہا کہ جب ہمیں کوفے میں داخل کیا گیا تو ہم پہ گرم پانی پھینکا جا رہا تھا، ہم پہ آگ کے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ مرحوم کفایت حسین نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آگ کے انگارے پھینکے گئے، سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، امامے میں آگ لگ گئی، ارے بجھائے تو کیسے بجھائے؟ اس عالم میں سید سجاد کوفے کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں، اسی عالم میں شام کے بازار کو طے کیا، اسی عالم میں دربار یزید کو طے کیا، اسی عالم میں زندان میں رہے، اور یہ وہ عالم ہے کہ جہاں ان ہتھکڑیوں والے ہاتھوں سے بہن کو دفنانا بھی پڑا۔ آج بھی اس بہن کی قبر شام کے زندان میں موجود ہے، اور وہ شام والی بی بی اپنی پھوپھی زینب کے ساتھ جب آتی ہے، اور علماء بیان کرتے ہیں، ذاکرین بیان کرتے ہیں، جب عزاداروں کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو کہتی ہے پھوپھی اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا اشرکم اللہ مولا حسین کے۔ بس عزاداروں، میں نے مصائب کو مختصر کیا۔ آپ کا یہ وہ امام ہے کہ بعد از کربلا اگر وضو کے لیے پانی آیا تو پانی مذاق ہو گیا، کھانا آ رہا ہے تو گریہ کر رہے ہیں، کوئی ماتم پرسی کے لیے آ رہا ہے تو گریہ کر رہے ہیں۔ سجاد مسلسل گریہ کر رہے ہیں، مسلسل گریہ ہے، ہائے بابا ہائے بابا۔ اسی وجہ سے جب مدینے کے بازاروں میں نکلتے تھے قصاب گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کسائی سے پوچھا، بتا تو نے اس جانور کو جب نہر کیا تو پانی بھی پلایا؟ کہا کہ آپ کی نانا کی امت سے ہیں، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جانور کو پیاسا دبا کر دے؟ سید سجاد کربلا کا رخ کر کے ہائے بابا، اس قصبہ دہن پر سلام، جسے پیاسا مارا گیا۔ اسی عالم میں ظالم سے سجاد کا گریہ برداشت نہیں ہوا۔ الشام بن عبد الملک نے، یا ولید بن عبد الملک یا ان دونوں کی سازشوں سے سید سجاد کو زہر دیا گیا، اور جب مولا کو یقین ہوا کہ اب ہم چلنے والے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، امام محمد باقر کو بلا کر تمام رموز امامت سید سجاد نے
امام محمد باقر کے حوالے کی اور ایک جملہ کہہ رہے تھے اللہم ارحمنی فإنک رحیم اللہم ارحمنی فإنک کریم بارے لا رحم فرما تو رحیم ہے بارے لا رحم فرما تو کریم ہے ارے اسی عالم میں میرا اور آپ کا چوتھا امام سید سجاد دنیا سے رخصت ہوا امام محمد باقر نے غسل و کفن دیا میں کہوں گا مولا کتنے خوش نصیب ہو کہ بیٹا موجود ہے اسیر نہیں ہے ہائے مولا آپ کے بابا کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کے میدان میں پڑا رہا ارے کوئی نہ تھا جو حسین کے لاشے کو اللہ اللہ رسول اللہ گیا اور بار الہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما یا الہ العالمین اس گھر پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جہاں جہاں عزاداری سے شوقہ ہو رہی ہے پروردگار ان کی حفاظت فرما حرم جناب زینب سلام اللہ علیہ کی حفاظت کرنے والے کی حفاظت فرما اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما مراجع کرام کو طول عمر عنایت فرما طاغوتی طاقتوں کو سرنگون فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پاکستان کی محافظت فرما پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے عقائد کی حفاظت فرما دشمنان عزاداری سید الشہداء دشمنان مرجعیت کو نیست و نابود فرما امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین ماتم